الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری رہائش جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اگر ہم اپنے ملک سے پاکستان سے بغیر احرام کے آئیں اور مکے سے گزر کے اپنے مقام پہ چل جائیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، چونکہ آپ مکے کی نیت سے ہی نہیں آئے، آپ اپنے گھر کی نیت سے آئے ہیں اور وہ حرم کے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور تام دم حیات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھے۔ مسجد نبوی میں بعض لوگ جو ہیں امام کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ویسے انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، رسیاں باندھی ہوئی ہیں کہ بھی یہاں تک حد ہے امام کی، اس سے آگے نہ بڑھو، لیکن اگر پھر بھی کوئی بڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک عجیب مسئلہ میرے پاس آیا تھا، مجھے خود لڑکی نے ٹیلیفون کی، اس نے کہا کہ میرا جو خامد ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے پابند کرتا ہے کہ بھی تم بالکل افطار کے وقت میں بالکل اپنے بیڈ روم میں تیار رہنا، کیونکہ اس اللہ نے روزے میں 3 چیزیں بند کی ہیں، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بیوی سے جماع بھی بند۔ کھانے سے بھی افطار ہو جاتا ہے، پینے میں تمہارے ساتھ جماع کر کے افطار کیا کروں۔ انہوں نے کہا جی میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں، وہاں سے امام اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ جماع شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اپنی خواہش پوری کر کے غسل کیا، بھاگ گیا، نماز میں پہنچ گیا، میں عورت کی درجہ ہوں، میرے آخر بال ہیں، پانی سے خشک ہوں گے، نہاؤں گی، پھر جا کے نماز پڑھوں گی۔ دوسرے کمرے میں بچے جو ہیں افطار دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور یہ یہاں اندر افطار کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ حدیث جو خود سمجھتے ہیں نا، پھر یہی حالت ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اس عمل پر کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بھی عمل کیا کہ تمہیں سمجھ آیا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پہلے تو اسلام میں یعنی جیسے دن کو میاں بیوی کا ملنا منع تھا روزے میں، اسی طرح اگر رات کو سو گیا اس کے بعد بھی منع، کھانا پینا بھی منع۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے رات حلال کر دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کو میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ میرا نام احمد ہے، میرا بھانجا وفات پا گیا ہے جن کی عمر 5 سال تھی۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصول ہے کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، تو وہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث میں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس کا کیا معنی یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس پہ ہی غور کرو کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے کیسی چیز بنائی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا۔ تم اندازہ کرو گے نا کہ دیکھیں کہ ماں کے نطفے سے، باپ کے نطفے سے ایک انسان بنا، پھر اس کو اللہ نے بولنے کی، چلنے کی، پڑھنے کی توفیق دی، اب وہ عالم بن کے بیٹھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری اسی کی شان ہے کہ اس کو پہچان لیا آدمی نے۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، مجھے کچھ پاؤنڈ راستے میں سے گرے ہوئے ملے ہیں، مجھے یہ شبہ تھا کہ کوئی اور نہ اٹھا لے، اس لیے میں نے اٹھا لیے۔ اب ایسا کریں کہ اگر کوئی ایڈریس، کوئی معلومات ہیں تو اس کو تلاش کریں، اور اگر نہیں ہیں تو کسی کام کرنے والے مسکینوں کو، فقیروں کو تقسیم کر دیں، اس کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔